شہر قائد کراچی میں منشیات فروش آؤٹ آف کنٹرول. شہر کے مختلف مقامات پر دھڑلے سے منشیات فروش. انتظامیہ اور پولیس کی آنکھیں بند. اے بی این نیوز نے لیاقت آباد میں سٹنگ آپریشن کر کے کراچی پولیس کی نااہلی کا پردہ چاک کر دیا. اے بی این نیوز کے نمائندے نے لیاقت آباد میں کسٹمر بن کر آئس خریدی. منشیات فروشوں نے اے بی این نیوز کے نمائندے کو پل کے نیچے بیٹھ کر آئس پینے کی آفر کی. منشیات فروشوں نے کہا جتنی مقدار میں منشیات جب چاہیں ہم سے لے کر جائیں. منشیات فروشوں نے دیرہ دلیری سے کراچی انتظامیہ کی اہلیت پر سوالات کھڑے کر دیے. منشیات کے خاتمے کے لیے صوبائی حکومت کو اقدامات نہیں کر رہی. پولیس ٹھیک ہو جائے تو بڑی حد تک منشیات کا خاتمہ ہو سکتا ہے. رہنما ایم کیو ایم شبیر قائم خانی کی اے بی این نیوز سے گفتگو. کہا شہر میں منشیات سرعام فروخت ہو رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ منشیات کراچی تک پہنچتی کیسے ہیں. پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان نے کہا ہر شخص کو پتا ہے کہ منشیات فروشی کے دھندے میں کون ملوث ہے. صوبائی حکومت چاہتی ہی نہیں کہ شہر سے مسائل کا خاتمہ ہو. ہم سب نے مل کر منشیات کی لعنت اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہوگا. طوفان اسنا کراچی سے 500 کلومیٹر دور چلا گیا. محکمہ موسمیات نے ٹراپیکل سائیکلون کا نواں الرٹ جاری کر دیا. بلوچستان کے ماہی گیروں کو آج بھی گہرے سمندر میں جانے کی ہدایت. طوفان کے زیر اثر آج شام تک وقفے سے لسبیلا، آرمارا، پسنی، گوادر اور دیگر مقامات پر گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق مونسون کا دوسرا سسٹم خلیج بنگال میں تیار ہو رہا ہے. یہ سمندری طوفان بھارتی ریاستوں گجرات اور راجستھان پر اثر انداز ہوگا. طوفان کے آئندہ 3 سے 4 روز میں مشرقی سندھ راول ڈیم میں پانی کے ذخائر کی سطح 1752 فٹ تک پہنچ گئی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے راول ڈیم کے سپل ویز کھولنے کا فیصلہ. راول ڈیم کے سپل ویز آج شام 4 بجے کھولے جائیں گے. ضلع انتظامیہ کی جانب سے احتیاطی تدابیر جاری. شہری ندی نالوں کی جانب جانے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہو کر پابندی کریں. ادھر پیٹرول سستا کیا ہے لیکن ایل پی جی کو مہنگا کر دیا. کوئی فائدہ نہیں ہوا عوام کو. کم کرنا پیٹرول میرا خیال ہے کہ بالکل بیکار ہے. اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. کم از کم 20-25 ہوتا تو تھوڑا سا اثر ہوتا. ایک چیز سستی کی ہے کو باقی چیز مہنگی کر دی ہے. اس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے. پیٹرول سستا ہوئے ہے تو یہ 15-20 روپے مہنگا کرتے ہیں اور پھر 1 روپے سستا کرتے ہیں. تو اس سے تو ہم کو کوئی بھی ریلیف نہیں ملی. پیٹرولیم مصنوعات میں معمولی کمی پر شہری پھٹ پڑے. شہریوں کا کہنا ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں. حکومت بڑا ریلیف دے. ایک طرف تیل سستا کیا جاتا ہے تو دوسری جانب گیس بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. مہنگائی نے جینا محال کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت مہنگائی کم کرنے کے لیے پیٹرول بجلی اور گیس سستی کرے. کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کم کی جائیں تاکہ عام آدمی بھی زندہ رہ سکے. معاشی ترقی کا انحصار پالیسیوں کے تسلسل میں ہے. ملکی ترقی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. سید یوسف رضا گیلانی نے کہا پاکستان کے پاس بے شمار وسائل ہیں. مجھ سمیت کسی سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ملک سے نہیں. پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا آج آپ کے کل کے لیے قربان کر رہے ہیں. پاکستان کا مستقبل روشن ہے. قوم کو تقسیم کرنے کے بجائے متحد کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب میں کم آمدنی والے لوگوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کریں گے. اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سستا رہائشی پروجیکٹ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ڈاکٹر امجد ثاقب سے ملاقات کے دوران گفتگو. کہا دیہات میں 10 مرلے اور شہروں میں 5 مرلے تک رہائشی پلاٹس کے مالکان 15 لاکھ روپے تک قرض لے سکتے ہیں. بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر 4 منزلہ فلیٹس تعمیر کریں گے. پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز میں 3 سے 5 مرلے تک گھر بنا کر دیے جائیں گے. ہر گھر کے لیے 10 لاکھ روپے تک سبسڈی دیں گے. عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے سبسڈیز اور آسان ترین ماہانہ اقساط مقرر کی جائیں گی. ڈاکٹر امجد ثاقب نے بجلی کے بلوں میں ریلیف اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کو سراہا. عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے مریم نواز کے جذبے کو قابل تحسین قرار دیا. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ملازمین کے دھرنے کا 7واں روز. ملازمین کا کہنا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن حکومت سے اخراجات کی مد میں کوئی فنڈز نہیں لیتی بلکہ سارے اخراجات بشمول ملازمین کی تنخواہیں یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن خود برداشت کرتی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن مکمل خود کفیل ادارہ ہے. حکومت کی طرف سے دی جانے والی سبسڈی پر بھی سروس چارجز نہیں لیتے بلکہ ایک قومی خدمت کے تحت سروسز فراہم کی جاتی ہیں.